ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात व तमजीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، پہلے تو میں اس بات کی معذرت چاہوں گا کہ طبیعت کافی ناساز ہے، گلے میں شدید درد ہے۔ اگر جمعے کے دوران کبھی کھانسی آ جائے تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب احباب سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی کئی آپ کے اندر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام احباب خصوصی طور پر میرے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساری تعریفات ہیں کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ تحفہ عطا فرمایا اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے۔ اور آئندہ بھی جتنے دن باقی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہیں، دعا گو ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنے دن باقی ہیں ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں والی زندگی اور یہ رمضان میں خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے میرے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت، چاہے وہ صحابہ کرام ہو یا اولیاء اللہ ہو یا عام شخص ہو، ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے۔ جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، کل بنی آدم خطاء، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گناہ کرنے والا۔ تو پھر جب سارے ایک چیز میں برابر ہیں، ان میں بھی درجات تو ہوں گے۔ ایک چیز میں سارے برابر ہیں گناہ کرنے کے لحاظ سے، لیکن خیر الخطائین التوابون، ان میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوا، گناہ اس نے کیا، اس کے فوری بعد اس کو ندامت ہوئی، حسرت ہوئی، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، فوری اپنے گناہ کی توبہ کر لی۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پوری انسانیت سے بہتر انسان، پوری انسانیت سے بہتر انسان وہ بندہ جو توبہ کرنے والا۔ جب توبہ کا موضوع بیان کیا جاتا ہے
تب ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں آتی کہ شاید توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، پھر کبھی جا کے بڑھاپے کی عمر میں جب اس کو پتہ چل جائے کہ اب میرا آخری ٹائم آنے والا ہے، تب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ یہ بات نہیں، جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا یہ بات کی جاتی کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، تب یہ ساتھ شرط لگائی جاتی کہ اس نے وہ گناہ انجانے میں کیا ہو، جان بوجھ کے نہ کیا ہو۔ اگر تو پہلے سے یہ سوچ ہو اگر پہلے سے یہ سوچ ہو کہ میں گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، تو ایسے شخص کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اس کا پہلے سے ہی ذہن یہ ہے گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، گناہ کر لو اللہ معاف کر دے۔ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہیں دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود پردہ فاش کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ سارا معاملہ بتا دیا، تو پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے بخشش کی دعا کر۔ لیکن پورے 40 سال کے عرصے میں وہ اپنے آپ کو کوستے رہے، لیکن گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جب بھی توبہ کی آیات سنے، احادیث سنے، اس کا غلط مفہوم اپنے ذہن میں نہ لائے۔ غلط مفہوم یہ ہے کہ میں توبہ بعد میں کر لوں گا، گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، گناہ کر لوں گا۔ ایسی بات، گناہ تو انسان سے ایٹومیٹکلی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، حقیقی بات ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، تلاوتیں کرتا ہوں، میں تو ساری نیکیاں کرتا ہوں، میرے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، وہ انسان غلط فہمی کا شکار ہے۔ گناہ ہم سے آٹومیٹکلی ہوتے رہتے ہیں، آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں، ہم نہ بھی گناہ کی طرف جائیں پھر بھی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود گناہ ہو بھی رہے ہیں، پھر بھی انسان گناہ کرتا رہے اور اس سوچ کے ساتھ گناہ کرے، ٹھیک ہے گناہ کر لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو یہ سوچ انسان کی غلط ہے۔ اور اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کے انبار لگائی جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق کو چھین لے، وہ اپنے رب سے پہلی فرصت میں توبہ کرے، پہلی فرصت میں توبہ کرے۔ اور میرے رب کو توبہ کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ ہے، ان اللہ یحب التوابین، میرا رب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر صبح میرا رب اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر صبح، جب بھی صبح طلوع ہوتی ہے میرا رب اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے، ہر صبح کو کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں رات کے پچھلے پہر، وہ حدیث الگ ہے، یہ بات صبح کی بات ہے۔ میرا رب ہر صبح ہاتھ پھیلاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اے میرے بندے جو رات کو گناہ کرنے والا ہے وہ آ جائے۔ میرا رب آوازیں لگا رہا ہے، وہ کہتا آ جا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، جو تو نے رات کو گناہ کیے ہیں ایک مرتبہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔
اور جب شام ہوتی ہے تب بھی میرا رب یہی آواز لگاتا ہے، سارا دن میں جو گناہ کرنے والا شخص ہے، آؤ میرے سامنے آ کے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتا ہے، یعنی کسی کو معاف کرنے کو۔ خود بھی میرا رب غفار ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن کسی انسان دوسرے انسان کو اگر معاف کرتا ہے، میرا رب اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے، خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور کوئی انسان اگر کسی کو معاف کر دے اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بہت سے انعامات رکھے ہیں میرے رب نے۔ جو انسان آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان تلخی میں آ گیا، بہت سے ایسے الفاظ بول دیے جو نہیں بولنے چاہیے تھے، بعد میں اس کو شرمندگی ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنے چچا کے پاس، تائی کے پاس، مختلف جتنے بھی رشتہ دار جن سے جھگڑا کیا ہے ان کے پاس جا کے ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا تھا، میرے رب آواز لگاتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے آج دنیا میں میرے بندے کو معاف کر دیا ہے، سلو کر لی ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، نبی اسلام کی گارنٹی ہے، وہ بندہ قیامت والے دن چلا جائے، میرا رب بغیر حساب کے اس بندے کو جنت کے درمیان میں محل عطا فرما۔ میرا رب خود بھی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی دوسرے کے غلطیوں کو معاف کرے، درگزر کرے، لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، میرا رب اس کو بھی پسند کرتا ہے، خود بھی معاف کرنے والا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی لمٹ ہوگی تو پھر معاف کرے گا، یعنی تم اتنے گناہ کرو گے تو پھر معاف ہوں گے، اگر اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ بلکہ کیا ہے، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، ساری زندگی، کوئی ایک لمحہ بھی اس نے اپنے رب کی مخالفت کے بغیر نہیں گزارا، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا، موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت سے کچھ لمحات پہلے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو اپنے رب کی یاد آتی ہے، اپنے رب کو اپنے دل میں لاتا ہے اور سوچتا ہے، یار یہ میں نے کیا کر دیا، ساری زندگی میری برباد ہو گئی، میں نے پوری زندگی میں اپنے رب کی ایک بھی نہیں مانی، ساری اپنی مانتا رہا، منمانی کرتا رہا، خواہشات کی پیروی کرتا رہا، آج میری ساری زندگی گزر رہی ہے، مجھے اپنی زندگی پر احساس ہے، شرمندگی ہے کہ میں نے اپنے رب کی کیوں نہیں مانی، لیٹا لیٹا ہی، بیٹھا بیٹھا ہی اپنے رب کو یاد کر کے صرف ایک مرتبہ کہتا ہے، یا رب مجھے احساس ہے، شرمندگی ہے، میں اپنے سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میرے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کی ساری زندگی 60 سالہ 70 سالہ 80 90 100 جتنا بھی ہو جائے، ساری زندگی کے گناہ اللہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے وہ بوڑھا انسان آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر آنے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح اس بوڑھے انسان پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ میرا رب سارے معاف کر دیتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو میرا رب توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ چل چکا ہے توبہ کا، استغفار کا، یہ میں یقین جانے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میرے اللہ رب العالمین کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے، میں اپنا اور آپ اپنا۔ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہماری پوری توجہ دعا کے اندر ہوتی؟ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
آپ کے کسی بڑے کا فون آ جائے اور آپ فون پہ بات کر رہے ہو، آپ کے آس پاس بیٹھے گھر والے اگر بات کر رہے ہوں تو آپ ان کو کیا کہتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر میری طرف سے ان کو شور گیا تو وہ میری انسلٹ کریں گے، خاموش ہو جاؤ۔ گھر والوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، خود پوری توجہ سے ان کی بات سنتا ہے اور ان کو اپنی بات سناتا ہے، ذرہ برابر بھی اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرتا۔ بتائیں کیا یہی رویہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، نہیں، آپ اپنا لیں۔ کیا ہم دعا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کس سے کلام کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اور اپنے رب کے ساتھ کلام کرنے میں اگر فون آ جائے تو ہم فوری موبائل نکال کے پہلے دیکھتے ہیں کس کا فون ہے۔ اگر تو کسی بڑے کا فون ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اس کا فون سنتے ہیں۔ بس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میرے رب کی نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ ادب ہے۔ پوری انسانیت کا رب، پوری انسانیت کو بنانے والا، پوری انسانیت کا مالک، تم اس سے کلام کر رہے ہو۔ ایک عجیب عام سے بندے کا فون آتا ہے جو کہ تمہارے نزدیک تو بڑا ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک ایک عام ہے، اس کا فون آتا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے کلام کو چھوڑ کے اس انسان سے باتیں شروع کر دیتے ہو۔ بتاؤ تم نے توبہ کی اہمیت کو کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کی عزت و اہمیت کو کیا سمجھا؟ نہ تمہارے اندر ادب، نہ احترام، نہ اہمیت، پھر کہتے ہو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، میرے گناہ معاف ہی نہیں ہوتے۔ ایسے کبھی معاف نہیں ہوں۔ سب سے پہلے اپنے رب کا ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ میں تو ایسے کہوں گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے ہو نا، اپنے رب کی بھی گستاخی برداشت نہ کیا کرو۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، حقیقت ہے یہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن جو رب کا گستاخ ہے اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں۔ کیا قانون ہے آپ کے پاکستان میں؟ کیا قانون ہے آپ کے اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق، آپ کے اپنے ذہن میں کیا قانون ہے اس انسان کا جو انسان اللہ رب العالمین کی گستاخی کرتا ہے؟ سوچیں۔ آپ روزانہ آئے دن قوالیاں سنتے ہیں، اس میں قوال رب العالمین کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور ہم اس کو دنیا کائنات کا استاد مانتے ہیں۔ یہ جی استاد ہے، آوازوں کا استاد ہے، آوازوں کی دنیا کا استاد ہے، اور وہ بکواس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گورو کے دندہ کہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سارے مسلمان سن رہے ہیں کانوں کے چسکے کے ساتھ، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے رب کی گستاخی کر رہے، بے ادبی کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کسی کھاتے میں نہیں لاتے ہم۔ جب تک اللہ کا ادب نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، تب تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی 3 شرطیں مین بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط، انسان اپنے جس گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے ان گناہوں پر شرمندہ ہو، اس کو احساس ہو، یا رب میں نے گناہ کیا ہے، غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے بھی کر لیا، لیکن یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ سے پکی پکی توبہ کرتا ہوں، پکی پکی توبہ۔ یہ عزم، یہ ارادہ، یہ عزم یہ ارادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ یہ عزم اگر انسان کے دل میں آ جائے، انسان کے ذہن میں آ جائے، تو وہ انسان اگر توبہ نہ بھی کرے نا، صرف یہ عزم آ جائے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ابھی اس نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس سے پہلے اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ حدیث ہے 99 بندوں کا قاتل تھا نا،
سو جس نے پورا ہی کر دیا تھا، اس نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی؟ نہیں، ابھی معافی مانگی نہیں تھی، مانگنے کے لیے نکلا تھا۔ عالم صاحب نے کہا تھا کہ یہ شہر چھوڑ دو، دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہاں پہ گنہگار لوگ ہیں، تیری صحبت اچھی نہیں ہے، تیرے دوست اچھے نہیں ہیں، تجھے پھر خراب کر دیں گے، یہ علاقہ چھوڑ دے۔ یہ علاقہ چھوڑ کے نکلا تھا، ابھی تھوڑا سا سفر طے کیا تھا، موت آ گئی تھی۔ تو کیا وہ جہنم میں گیا تھا کہ جنت میں گیا تھا؟ بتائیں، جنت میں گیا تھا۔ ابھی توبہ نہیں کی، لیکن عزم ذہن میں آ گیا تھا، ارادہ پورا تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اور ارادہ پورا تھا کہ آئندہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، آئندہ یہ جتنے بھی پچھلے گناہ ہوئے سارے میں چھوڑ دوں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ ذہن میں آ گیا تھا۔ میرے رب کو یہ ارادہ، یہ عزم، یہ بڑا پسند ہے۔ جس انسان کے دل میں آ جائے، میرا رب اس سے محبت اور پیار کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی شرط، گناہ پر ندامت ہو، انسان کے دل میں شرمندگی ہو، یا رب میں نے رمضان گزارا ہے، رمضان کے اندر بڑے گناہ کیے، رمضان سے پہلے بڑے گناہ کر لیے، یا اللہ میری جتنی پچھلی زندگی گزری ہے گناہوں والی گزری ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں بھول کے اندر ہی رہا، لیکن اب یا رب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرا رب کہتا ہے ابھی تیرے منہ سے الفاظ نکلیں گے، اَن یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تیرے منہ سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، اللہ تیرے گناہ پہلے معاف کر دے گا اور جنت کے درجات عطا فرما دے گا۔ گناہوں کی معافی مانگنا یہ بہت بڑی عظمت کا کام ہے، جس سے ہم سب محروم ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان کر کے استغفار کرنا شروع کر بھی دے نا، تو اس کا طریقہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑی، یہ مومن بندہ ہے، نیک ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، متقی پرہیزگار، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، صبح فجر کے بعد بابا جی باہر نکلے ہیں، بزرگ صاحب باہر نکلے ہیں، یہ نوجوان باہر نکلا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح پھیری جا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے، اور دھیان ماشاءاللہ پورے بازار میں گھوم رہا ہے، نظر پورے بازار میں، نظر ادھر ادھر، اور زبان میں کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو ہماری توبہ ہے، یہ ہمارا استغفار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا مرضی زبان سے نکال لو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا فائدہ تب ہوگا جب انسان ایسے انداز میں، ایسی حالت میں اپنی زبان سے ہی کلمات نکالے کہ اس کا دل اللہ کی طرف ہو، زبان میں جو کلمات ہو وہی دل کہہ رہا ہو، زبان پہ کلمات ہو، دل میں ندامت ہو، حسرت ہو، شرمندگی ہو، اور یہ احساس ہو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس نیت سے 100 مرتبہ پڑھنے کی بجائے اگر 1 مرتبہ بھی اپنی زبان سے نکال دے گا تو اللہ سے نیت کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اصول سیکھیں، طریقہ سیکھیں دعا کرنے کا۔ دعا میں سب سے پہلے توجہ کا ہونا ضروری ہے، اپنے رب کا احترام، ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ جب دعا کر رہے ہوں ہمتاً گوش ہو کے بیٹھیں، پوری توجہ سے مانگیں، اور ایسے مانگیں جیسے آج آپ نے لے کے جانا ہے، آج آپ نے لے کے جانا ہے، اس انداز میں مانگیں، پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اور پختہ ارادے سے کہ میں نے اپنے رب سے آج یہ چیز لے کے جانی، معافی لے کے جانی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے تم اپنی زبان سے کلمات نکالو تو صحیح، میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں، استغفار کی دعائیں، کہ تم استغفار کیا کرو۔ صبح و شام کے اذکار میں سید الاستغفار والی دعا شامل ہے۔ ادھر میرے خیال وہ اذکار والا فلیکس نہیں لگا ہوا، تو احباب وہ اذکار لگا ہوا ہے ماشاءاللہ،
صبح و شام کے اذکار کا فلیکس یہاں پہ دعا لکھی ہوگی، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ دعا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا، یعنی استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان تمام کلمات کا سردار یہ پورے کلمات کا مجموعہ ہے۔ جو انسان یہ پڑھ لیتا ہے پوری کی پوری رات میں، اگر صبح پڑھے گا پچھلی رات میں سارے گناہ معاف، رات کو پڑھے گا دن کے سارے گناہ معاف، اور اگر اس دن یا اس رات کو اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سید الاستغفار، یہ دعا یاد کریں، صبح و شام پڑھا کریں، بڑی پیاری دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا۔ اور جو انسان مختصر پڑھنا چاہتا ہے عام اوقات میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا کریں۔ استغفر اللہ الذی آسان ہے، لا الہ الا ہو آسان ہے، الحی القیوم واتوب الیہ معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ، میں اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں، الذی وہ رب، لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، توحید کا اقرار کرتا ہے نا۔ الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور جو انسان یہ دعا صبح و شام اور کثرت سے پڑھ لیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگ کے بھی کیوں نہ آیا ہو، یعنی مطلب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص بھی اگر ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے، صغیرہ بھی معاف ہو جاتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیں، اللہ کی قسم بڑے قیمتی اوقات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، جہاں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا شروع کیا کریں، توبہ کیا کریں، معافی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے رونے کی، گڑ گڑانے کی، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں بھی آپ کو ترغیب دلائی گئی تھی کہ پیارے بھائیوں رمضان ہے اور مسجد کے بارے میں بھی خیال رکھیں، مسجد کی جگہ کی توسیع کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی کہا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بھائیوں نے تعاون کیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، لیکن کچھ بھائی ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی یار سوچتے ہیں ابھی کچھ دن باقی ہیں رمضان کے، دے دیں گے، پھر دے دیں گے، پھر دے دیں گے۔ یہ سوچیں نا، سوچنے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ تو یہ سوچنا جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بسا بات بھائی سمجھتے ہیں یار میرے کو پہلے ہی پیسے تھوڑے لیں، اگر میں ادھر دے دیتے تو میں تو کنگال ہو جاؤں، میرے کو کی بچے گا، یہ بھی نہ سوچا کرے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کی دعوت دیتا ہے، شیطان تمہیں سمجھاتا ہے وہی اتنا نہیں، اتنا مسجد نہ نہیں،
مدرسے چ نہ دیں تو انہوں بڑا فنڈ ہوتا ہے ادھر نہ دیا کر, انہوں بڑا, یہ شیطان کی سارے وسوسے شیطان کی طرف سے. یار آپ نے اس وجہ سے تھوڑی دینا ہے کہ جہاں پہ فنڈ کام ہو وہاں پہ دے دو, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. ہماری نا اصل میں سوچ چینج ہو چکی, بدل چکی سوچیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہاں پہ 1 روپیہ بھی دینے سے میری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی, یہ نہیں سوچتے, بلکہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں یہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنے رب کو خود حساب دینا ہے, وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ باتیں کیوں آتی؟ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جتنا مرضی کر لوں, جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا میری نجات ممکن نہیں. اب بار بار حدیثیں سنانا, آپ ماشاءاللہ کان ماشاءاللہ آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں, کان آپ کے بڑے فضیلت والے ہیں. بار بار حدیثیں سنانے جو ہیں وہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی کہ یار کہیں گے بس حدیثہ صدقے والی سنائی ہے بار بار. آپ کو خود سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں. پچھلے جمعے میں حدیث سنائی تھی کہ قبر کے عذاب سے ہاتھوں کو اگر بچانے والی ہوگی تو صدقے والی نیکی ہوگی. جب صدقے والی نیکی سامنے آئے گی تو انسان کے ہاتھ اور ہاتھوں والا یہ پورا ہاتھوں کے سارا جسم سارے کے سارا عذاب سے محفوظ ہو جائے گا صدقے والی نیکی سے. تو جو آپ اپنی نیت کو درست رکھیں, جب آپ کی نیت درست ہوگی نا تو پھر سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ایک بندہ بڑی چھپ کے صدقہ کرنے کے لیے نکلا تھا, رات کو چھپا کے صدقہ کیا تو پتہ چلا میں چور کو دے دیا, چور کو صدقہ دے دیا. اگلے دن پتہ چلا میں نے پھر جو ہے وہ زانیہ عورت کو دے دیا. اگلے دن پتہ چلا میں نے جو ہے نا وہ ایک سخی اور بندے کو دے دیا. یعنی اس نے کہا یا اللہ میری نیت یہ ہے کہ میں چھپا کے صدقہ کروں, کسی کو پتہ نہ چلے, ریاکاری نہ آئے. تو اب میں نکلتا ہوں, آگے چور آ جاتا ہے, نکلتا ہوں زانیہ آ جاتی ہے, نکلتا ہوں سخی آ جاتا ہے. مجھے صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ چور تھا, زانیہ تھی اور جناب سخی آدمی تھا. میرے صدقہ کا کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرا صدقہ قبول نہیں ہے؟ تو آواز دی گئی, اس کو بتایا گیا کہ تیری نیت ٹھیک تھی, تو نے اپنی نجات کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تھا, چاہے چور کو ہی دے آئے ہو, لیکن تیرے صدقے کی برکت کی وجہ سے, تیری نیت کی خلوص کی وجہ سے اس چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی, اس زانیہ نے اپنے زنا کاری والے کام سے توبہ کر لی. اور اس سخی انسان نے یہ سوچا, مالدار نے یہ سوچا کہ یار میں اتنا مالدار ہوں, میں صدقہ نہیں کر رہا اور لوگ رات کو اٹھ کے چھپ کے صدقہ کر رہے ہیں. اس نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا. آپ اپنی نیت کو بہتر رکھیں. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی نا تو سارے معاملات آگے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے, اگر دوجا صحیح ہوئے میری خیر. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرے, مسجدوں کے ساتھ تعاون, مدارس کے ساتھ تعاون. یہ آج آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا, آخرت بھی بہتر کرے گا. یہ آج لاسٹ مرتبہ ہے, اگلی مرتبہ اس سے مزید ترغیب دی جائے گی. اور میں تو اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ پیارے بھائیوں, آپ میرے بھائی ہیں, کئی مجھ سے بڑے بھی ہیں اور کئی چھوٹے بھی. میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا, میں اپنے تمام بزرگوں سے بھی, اور کئی تو ماشاءاللہ میرے باپ دادا کی عمر کے ہیں, سب سے گزارش کروں گا کہ بھائیوں یہ وقت ہے رمضان میں خرچ کرنے کا, اللہ کے گھروں میں دینے کا. کوئی نہیں دے رہا اس کو یہ سوچنا چاہیے, یہ نہیں کہ فلاں کیوں نہیں دے رہا, وہ کیوں نہیں دے رہا, وہ کیوں نہیں دے رہا, وہ دے گا تو میں دوں گا, اس کو چھوڑے. ہر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ, ہو سکتا ہے وہ دیتا ہو آپ کو پتہ نہ ہو, کسی کو چھوڑے. خود اپنے آپ کو دیکھیں, میں نے اس رمضان میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا. موبائل لینا ہوئے تو 5-6 لاکھ بھی ساڈے واسطے کچھ نہیں ہے, گڈی لینی ہوئے تو 1.5 کروڑ بھی ساڈے واسطے کچھ نہیں. اگر اللہ کی راہ میں دینا ہو تو کہتا میں جو 100 روپیہ دے کے اللہ کی راہ سے 100 روپیہ بوجھ یار کیا ہو گیا. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اتنا دل تنگ کیوں ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی.
یہ تمام باتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، مسجد کی جگہ میں تعاون کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر ایک مصلی بھی آپ نے خرید کے دے دیا، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو تمام احباب خصوصی طور پر تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر سامنے نہیں دینا چاہتے تو وہ بعد میں قاری صاحب سے رابطہ کر لیں، حاجی اسلم صاحب سے رابطہ کر کے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ کو بتایا کہ آج 21ویں تعطیلات ہے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس فرصت ہے، وقت ہے، وہ انسان لازمی بیٹھے۔ مساجد کے اندر اعتکاف بہت ضروری ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے یہی ایک موقع ہے جو کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے رب سے وہ موقع لے لیتا ہے، اپنے رب سے دعا کر کے وہ موقع اپنی کوشش میں کر لیتا ہے، محنت میں کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں اعتکاف نہیں بیٹھتا مثال کے طور پہ، تو میں 21ویں تعطیلات جاگ لوں گا، 23ویں جاگ لوں گا، 25ویں جاگ لوں گا، لو جی 27ویں کو جا کے ایمان کمزور ہو جائے گا، کوئی کام پائے گا، میں نے معطل چل جائے گا، 29ویں تعطیلات بھی وہ عید کی تیاریوں میں گزر جائے گی، میرا کچھ بھی نہیں بڑھے گا، رمضان بھی گزر جائے گا۔ لیکن اگر اعتکاف بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کا ثواب، مسجد میں سونے کا ثواب، مسجد میں اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ویسے بھی بیٹھنے کا ثواب، مسجد میں قرآن پاک پڑھیں گے 10 سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا 10 سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا چڑھا کے رمضان کی برکت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اعتکاف میں بیٹھ کے انسان لیلۃ القدر کو پا لے، اللہ کی قسم کا کھا کر کہتا ہوں اس انسان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس انسان جیسا۔ اتنی ساری برکات سمیٹنے کے بعد لیلۃ القدر کو بھی پا لیا، اس رات کی عبادت، ایک لیلۃ القدر کی عبادت کو نہ پانے والا شخص پورے 80 سال 84 سال عبادت کرتا رہے، 80 84 سال لگاتار عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جو انسان لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے۔ اور اس انسان کو لیلۃ القدر مل گئی، اس انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کے لیے، نیکیوں میں اضافے کے لیے اعتکاف بیٹھیں۔ آپ کی یہ مسجد ماشاءاللہ وسیع ہے، اس میں اعتکافیوں کے لیے سحری اور افطاری کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ۔ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ مسجد خود سحری کا بھی اہتمام کرے گی، افطاری کا بھی انتظام کرے گی، آپ صرف بیٹھنے والے بنیں، انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے، سارے یہ تک کمزور ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یا نظم تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر وقت نہیں ہے تو کم از کم یا اللہ ہمیں اپنی عبادت میں اپنا سارا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، اتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اتنے مسلمان پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مالی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھائی مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول و منظور فرمائے، جو نہیں کر رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا عند الموت وادخلنا الجنة بعد الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت
اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفقنا للقيام والصيام في رمضان، اللهم وفقنا للقيام والصيام في رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر بالعبادة، اللهم بلغنا ليلة القدر بالعبادة. اللهم اغفر لنا قبل أن يكمل رمضان، اللهم اغفر لنا قبل أن يكمل رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.